السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الانعام کا مطالعہ جاری ہے۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکے نہ وہ ہمارا نقصان کر سکے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس شخص کی طرح جسے شیاطین نے بھلا دیا ہو جنگل میں، وہ حیران و پریشان ہو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلم ہو جائیں تمام جہانوں کے رب یعنی اللہ کے لیے۔ حضور علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان جو کشاکش کا سلسلہ جاری، اس تناظر میں شرک کا رد کیا جا رہا ہے، توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کی گمراہی کو واضح کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا مسلم ہو جانا اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس پورے تناظر کو ذہن میں رکھیے۔ مدنی صورتوں کا مطالعہ ہم نے کیا، سورہ مائدہ تک مکی صورت ہے، اس کے مضامین کے اپنے تناظر ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق کا ایک مطلب بامقصد بھی ہوتا ہے، یہ کائنات کی تخلیق پرپسفل ہے، بامقصد ہے، تو انسانوں کی تخلیق بھی پرپسفل اور یقیناً بامقصد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق یعنی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ جس رب نے یہ عالم بنایا وہ جب چاہے گا اس عالم کو ختم کر دے گا، اس عالم دنیا پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا قول حق یعنی سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہوگی۔ اس دن بھی بادشاہت اللہ کی ہوگی، آج بھی بادشاہ اللہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا نا تو کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی شداد بن جاتا ہے، کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، کوئی دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے خدائی کے فرعون کی طرح معاذ اللہ۔ تو کل اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے آج؟ لمن الملک اليوم، سارے چپ ہوں گے، سب کی سٹی گم ہو جائے گی، اللہ ہی واحد اس کی بادشاہت کا اعلان ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا غیب اور ظاہر کا جاننے والا، غیب کا معاملہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ ہمارے اعتبار سے جو غیب میں ہے، جو ظاہر میں ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کی قوم ستارہ پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی اور شاہ پرستی یعنی بادشاہ کی پرستش میں بھی مبتلا تھی اور بت پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ تو جو ستارہ پرستی کا شرک ہے اس کی نفی کا ذکر اس مقام پر آیا، ایک مکالمے کی شکل میں، ایک ڈائلاگ کی شکل میں، ایک سرچنگ کوشچن کا انداز، اور لوگوں کو اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کی دعوت دینا، یہ ایک مکالمے کا انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ اور اس مکالمے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے عجائبات دکھانے کا اعلان فرمایا، اور اس مکالمے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی علیہ السلام، تو یہ توحید کے دلائل کا بیان آیا چاہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر سے۔ آزر کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور یعنی باپ، اور ایک رائے ہے کہ یہ ان کے چچا تھے۔ یہ دو آراء اہل علم نے بیان فرمائی اور اس کے لیے اپنے اپنے دلائل حضرات نے پیش کیے، وہ تفاسیر میں مطالعہ کر لیا جائے۔ محتاط ترجمہ باپ کا کیا گیا، وہی ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ قوم
بت پرستی کے شرک میں، ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ بلند فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے عجائبات دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ پیغمبروں کو یقین تو ہوتا ہے، مگر کیونکہ ان کو قوموں کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، پورے یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات کراتا ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آسمان و زمین کے عجائبات کے مشاہدات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب وہ انداز، سرچنگ کوئسچن کا انداز، قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کا انداز۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ انداز ہے ذرا غور و فکر کی دعوت دینے کا، ٹھیک ہے، اچھا ستارہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قوم کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی جو ڈوب جاتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو بھٹک جاتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے بھائی۔ ذرا غور و فکر کی دعوت، انداز ذہن میں رکھیے گا، قوم کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہادہ اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال یا قومی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اب یہ توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ وہ شرک کے اندھیروں میں جو قوم مبتلا تھی وہاں توحید کا نعرہ ابراہیم علیہ السلام بلند فرما رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا منہ یک رخ ہو کر، یکسو ہو کر موڑ لیا اس ذات کی طرف، اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یکسو ہو گئے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور غیر اللہ کا انکار، جھوٹے معبودوں کا انکار فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، نفع نقصان کا مالک میرا رب اللہ ہے، تمہارے جھوٹے معبود نہیں۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، پس کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ جھوٹے معبود نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کیوں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں تمہارے شریک سے کیوں کر ڈروں حالانکہ تم اس اللہ کا شریک ٹھہراتے، ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کی اس نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی۔ یہ جھوٹے معبودوں سے میں کاہے کو ڈروں؟ تم معبود برحق اللہ سے نہیں ڈرتے، اس نے شرک کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بلا دلیل، بغیر دلیل کیوں تم شرک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے ہو؟ فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ سرچنگ کوئسچن، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جواب عطا ہو رہا ہے، کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، لہم الامن اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے نہیں ملایا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کا معاملہ، بے انصافی کا معاملہ، یہ اونچ نیچ کا معاملہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو ایمان لائیں اور شرک کی ملاوٹ اس میں نہ کریں، ان کو امن ملے گا۔ یہ ایمان ایک بندے کو امن دیتا ہے، اور بندوں کو جب امن ملتا ہے تو بندے مل کر امن عالم کا باعث بنیں گے۔ اور امن دینے والا کون؟ اللہ، کیونکہ اس کی صفت المؤمن، امن دینے والا اللہ۔ اس پر ایمان رکھنے والوں کو امن ملتا ہے اور وہ مل کر امن عالم کا باعث بنتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عطا فرمائی۔ اللہ نے عجائبات بھی دکھائے، اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دلیل عطا فرمائی، یعنی درمیان میں جو کچھ انداز کلام ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ یہ ستارہ ڈوب گیا، یہ چاند بھی غروب ہو گیا، یہ سورج بھی غروب ہو گیا، یہ سب ڈوب گئے، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ سب چاند سورج ستارے یہ خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو معبود برحق اللہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عطا فرمائی۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں بڑا پیارا گلدستہ ہے انبیاء اور رسل کے ناموں کا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، ان سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر ان کے عہد کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ الیسع یہ بھی نبی ہیں، ان کے حالات زیادہ قرآن حکیم میں بیان نہیں ہوئے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور پھر ان کے اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو مراد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس سے رہنمائی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اب سنیے گا، اتنے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد سمجھانے کا ایک انداز، شرک کتنا بڑا اور گھناؤنا جرم ہے، سنیے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض محال یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اتنا گھناؤنا اور بڑا جرم ہے۔ انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، فرمایا گیا سمجھانے کے لیے اگر بالفرض محال یہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے اعمال وہ ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اس کا انکار کریں اس حق کا، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دی ہیں ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ربط کیا ہے اس کا، دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سورۃ الانعام مکی دور کی سورت، اور مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہو رہی، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کا معاملہ آئے گا۔ تو یہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں، اے نبی تسلی رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو ہم ایسے لوگ ہم نے مقرر کر دیے ہیں اور ان کو متعین کر دیا جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کس کی طرف اشارہ؟ انصار مدینہ کی طرف اشارہ۔ یثرب سے لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کے پاس
پاس اور ایمان قبول کریں گے مکہ مکرمہ میں آ کر. یہ ہجرت سے پہلے کی بات. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ مکے والے انکار کر رہے ہیں. اللہ یثرب سے لوگوں کو بھیجے گا اور یثرب بعد میں کیا بنا؟ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، بس آپ ان کی راہ پر چلیے. یہ ہمیں بھی رہنمائی ہے کہ انبیاء رسول تو پہلے بھی آئے اور امام الانبیاء نبی علیہ السلام ہیں. کچھ باتیں پچھلی شریعتوں میں ہماری شریعتوں میں بالکل ایک جیسی اور اصولی باتیں سب کے بالکل مشترک ہیں. تو کسی معاملے میں ہماری شریعت میں نیا حکم نہ آیا ہو تو پچھلی شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہم پیروی کریں گے. یہ اصول فقہاء اور علماء کرام بیان بھی فرماتے ہیں. اس بات کی طرف بھی اشارہ. اولئک الذین ھدی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. فبہداہ مقتدی. بس آپ ان کی راہ پر چلیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین. یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. ہر رسول یہ کہتے رہے اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی اجر نہیں مانگتا. پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ کوئی عوض نہیں چاہتے اس کا، اپنی محنت کا، اپنی دعوت کا. وہ اجر صرف اللہ سے چاہتے ہیں. یہ ان کے بے لوث ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مال یا کسی اور شے کا مطالبہ نہیں کرتے. بس وہ تو چاہتے ہیں کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ اللہ کی دعوت جو پیش کی جا رہی ہے وہ قبول کر کے لوگ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں. کچھ ذکر یہود کا آ رہا ہے اور یہ دوبارہ ربط ذہن میں لے کر آ جائیے. ہجرت مدینہ ہوگی تو یہود سے سابقہ پیش آئے گا. ان کے تعلق سے بھی مکی دور کی آخری صورتوں میں کچھ باتیں آ رہی ہیں. وما قدر اللہ حق قدری. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا. جب کہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہود تو مدینہ میں تھے جس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن مکے والوں کے ساتھ یہود کے بھی یا مکے والوں کے ساتھ یثرب والوں کے بھی پورے عرب کے لوگوں کے تعلقات تھے. سارے عرب سے لوگ آتے تھے یہاں پر. تو یہاں کی باتیں پہنچ رہی تھی دوسرے علاقوں میں کہ کوئی شخص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو باتیں تو پہنچ رہی تھیں. تو انہوں نے ہٹ دھرمی میں آ کر کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. استغفر اللہ. یہ تعصب تھا، حسد تھا کس کا؟ یہود کا. اللہ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے؟ کہ اللہ نے کبھی کچھ بھی نازل نہیں کیا؟ ایسی ہٹ دھرمی کا معاملہ. یعنی تورات کا بھی انکار کرو گے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. نورا و ھدی للناس. جو کہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا. تم نے اسے ورق کر دیے، حصے بکھرے کر دیے اس کے. تبدونہا وتخفون کثیرا. کچھ تم اسے ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا لیتے ہو. نبی اکرم علیہ السلام کی بشارتوں کو چھپا لینا، وہ رجم کی سزا کا معاملہ اس حکم کو چھپا لینا، یہ حرکت یہود نے کی. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. قُلِ اللَّهُ. اے نبی علیہ السلام فرمائیے اللہ نے. یہ تو جواب نہیں دیں گے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. آپ فرمائیے تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی اور اب آخری رسول بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. پھر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنے بیہودہ شغل میں کھیلتے رہیں اور پھر اپنی بربادی کا سامان کریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ قرآن، یہ کتاب ہے برکت والی، ہم نے نازل کی ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام القریٰ یعنی مکے والوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. وَمَنْ حَوْلَهَا. اور جو اس کے ارد گرد ہے. اب مکہ مکرمہ زمین کے اندر بالکل سینٹر کے اندر ہے اور ارد گرد سے مراد پورا عالم ہے. ختم نبوت ہو گئی، اب انسانیت تک پیغام پہنچتا رہے گا اور پہنچانے کی ذمہ داری نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی ہے. تو حولہا ام القریٰ مکے کے ارد گرد میں سارا عالم شامل اور حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے جاری. والذین یؤمنون بالآخرہ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان لاتے ہی بندے پر ہر چند گھنٹوں بعد جو پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا فریضہ. اللہ ہمیں رمضان شریف میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اور پوری زندگی تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کا مزید بیان آ رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے. او قال یا یہ کہے
اوحی الیہ کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کی گئی، ومن قال اور جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ کہ میں بھی اتارتا ہوں اس کے مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، استغفر اللہ، یہ مشرکین کے سردار نے ہٹ دھرمی میں آ کر کہا او جی کچھ نہیں ہم پر بھی وحی آ گئی ہے، استغفر اللہ، ارے ہم بھی نازل کر کے دکھا دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ ان مشرکین کے سرداروں کی حرکتیں، کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت تو اثر کر رہی تھی اور عوام کے دلوں میں گھر کر رہی تھی، مگر مشرکین مکہ کے سرداروں کا جبر تھا جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد قبول نہیں کر پا رہی تھی، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو نفسیاتی طور پر مرعوب کرنے کے لیے ایسا جھوٹ کہنا شروع کر دیا، ارے ہم بھی نازل کر کے دکھا دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا بیان۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور کاش کہ تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، اللہ اکبر، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، تم نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا اور تم جھوٹ کہتے تھے اللہ کے بارے میں۔ نوٹ کیجئے گا یہ ان کی موت کے وقت کا بیان، جان نکالی جا رہی ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، پتہ چلا جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب یا قبر کا عذاب جسے کہا جاتا ہے، احادیث میں تفسیر اور اس طرح قرآن حکیم کے کئی مقامات پر اشارہ عذاب برزخ یا عذاب قبر کی طرف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا یعنی مال و اسباب وغیرہ وہ تم چھوڑ آئے، ما خولناکم وراء ظہورکم تم چھوڑ آئے اپنی پیٹھ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، آخرت میں بھی وہی ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جو کچھ آج ہمارے پاس دنیا میں ہے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا، اعمال کی پونجی کے سوا کچھ بھی جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا مشرکین سے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفاعت کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ کہاں ہیں وہ جن پر تکیہ کیا تھا یہ چھڑا لیں گے بچا لیں گے، وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں؟ اللہ کا تبصرہ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ یقیناً تمہارے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے اور جو تم دعوے کرتے تھے سب جاتے رہے، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ حسرتیں ہوں گی مشرکین کے لیے، اللہ کل کی حسرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اس کی قدرتوں کے نظارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، شب و روز میں مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کئی مرتبہ غفلت کی وجہ سے ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ توجہ دلا رہا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالیٰ چیرنے یعنی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ سبحان اللہ، یہ فصل کے لیے بیج ڈالا جاتا ہے، کون پھاڑتا ہے، کون اگاتا ہے، کون لہلاتی فصل عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔ یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، کل اختیار رکھنے والا اللہ، زندگی موت دینے والا اللہ، اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہو۔ فالق الاصباح رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے اللہ۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کتاب کا ذریعہ بنایا، کیلنڈر ہم نے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے جو غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ اللہ جس سے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر لو۔ آج بھی نیویگیشن کے جو بھی گیجٹس وغیرہ ایکوپمنٹس وغیرہ ہیں وہ ستاروں کی گردش پر ہی وہ ہمیں راستہ بتا رہی ہوتی ہیں، تو ستاروں کا ایک اہم مقصد گردش ان کی جو ہے ان کا ایک اہم مقصد راستے کی تلاش یا راستے کا تعین، چاہے وہ خشکی میں ہو یا سمندر میں۔
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا فرمایا، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بارے میں کئی آراء مفسرین کی، سادہ سی بات، ایک عارضی معاملہ ہے اور ایک مستقل معاملہ۔ عارضی معاملہ ماں کے بطن میں بچے کے رہنا، دنیا میں رہنا، اور مستقل معاملہ وہ آخرت کی زندگی میں رہنے کے حوالے سے ہے۔ تو ایک تمہارا عارضی ٹھکانہ، ایک تمہارا مستقل ٹھکانہ آخرت کا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، اور نکلنے والی شے، اگنے والی شے بے شمار۔ اللہ اکبر۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی جس سے ایک پر ایک چڑھے ہوئے یعنی تہ بتہ دانے نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں میں سے لٹکے ہوئے گچھے نکالے، سبحان اللہ، اور 30 کلو تک ایک گچھے میں کھجور بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وجنات من اعناب والزیتون والرمان، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات، مشتبہ وغیر متشابہ، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، یعنی پھلوں کی اقسام مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، کلرز مختلف ہیں، سائز مختلف ہیں، اس کی طرف اشارہ۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، شدید گرمی ہوتی ہے، بندے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، اللہ کھجور میں اور پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ غور و فکر کرو، اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کی عظمت دلوں میں بڑھے گی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا QTV پر جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، سورۃ الانعام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 7واں پارہ، سورۃ الانعام کا نمبر 6 اور آیت نمبر 100 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں جہالت سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تو پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، جنات کو بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں انہوں نے قرار دیا، معاذ اللہ۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ بدیع کے مفہوم میں عدم سے وجود میں لانا، کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ تو تھا، کچھ نہیں تھا کائنات میں سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اللہ۔ انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اور مشرکین نے معاذ اللہ جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلقات کا ذکر کر ڈالا، معاذ اللہ گندہ ترین انہوں نے عمل کیا اور اللہ کی اولاد قرار دے دیا، معاذ اللہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ قرآن نفی فرماتا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر شے کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ہر ایک اللہ کے علم میں ہے اور اس کے حکم کے تحت ہے، اور بندے اللہ کی کناہ کو، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بہت باریک بین ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ باریک بھی انتہائی باریکی سے ہر بات کو جانتا ہے، خالق ہے، ہر بات کو جانتا ہے، خبیر ہے، خوب خبردار ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آ چکی، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ دو ٹوک بات ان مشرکین کے لیے کہی جا رہی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ پیغمبر کا کام منوانا نہیں، بتانا سمجھانا ہے۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درست، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے۔ یہ تو مشرکین الزام لگاتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی، اللہ نے براہ راست خود حضور کو علم عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واعرض عن المشرکین، اور اے نبی علیہ السلام مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، یہاں قبول نہیں کرتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ حضور کو تعلیم دی گئی وحی کی پیروی کیجئے، پتہ چلا حضور بھی اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو وحی عطا ہوئی اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہی تو مقصد دور ترجمہ قرآن کی محفل کا اور مجلس کا، کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، پھر اس کے تقاضوں پر عمل کریں، اتباع کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ ایسا موضوع تیسرے پارے کے شروع میں آ چکا، آئندہ بھی ابھی آیا چاہتا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ نے اختیار دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسی طرف اس کو چلا دے گا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، مراد جبر کر کے منوانے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ اللہ کو بے سمجھے بوجھے گستاخی سے برا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کے بت تو غلط ہیں، اور یہ بت پرستی اور شرک کا معاملہ غلط ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نفی کی جائے، لیکن زبان اچھی استعمال ہو، اشتعال انگیزی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ دعوت کے حوالے سے بڑا قیمتی اصول ہے، ان کے جھوٹے معبودوں کا رد کر دو، لیکن زبان اچھی استعمال کرنا، اشتعال انگیزی والی زبان نہ ہو۔ کیوں؟ وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، معاذ اللہ۔ اس بات کو سمجھے ایک حدیث شریف سے، بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین آدمی وہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ عرض کی گئی کیسے ایک شخص اپنے ماں باپ کو؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہلوانے میں قصور کس کا ہوا؟ اس کا ہوا۔ یہ اگر حدیث سمجھ آ گئی تو اب یہ نقطہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، رد کرنا دلیل سے الگ بات ہے، برا بھلا کہنا، بد کلامی کرنا، غلط زبان استعمال کرنا، تو یہ معبود برحق تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے، معاذ اللہ۔ اس سے منع کیا گیا۔ اندازہ کر لیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں، ڈسکشن ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، زبان محتاط ہونی چاہیے، ورنہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں، پھر وہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو خیر مشرکین کے تعلق سے بیان تھا۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر فرقے کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا۔ مراد برے اعمال ان کو اچھے لگ رہے ہیں، معاذ اللہ، اور یہ پیچھے شیطان ہوتا ہے جو اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر انہیں اپنے رب اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کا بیان آ رہا ہے کوئی معجزہ دکھا دے ہم ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر وہ آ جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ تو پہلے ہی کر چکی، اگر ان کو دکھا دیا جائے تو ایمان کر نہیں دیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے وہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بہکتے رہیں گے۔ پہلی مرتبہ جانتے بوجھتے رد کیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں بہکتا ہی چھوڑ دے گا۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بندہ استعمال نہیں
نہیں کرتا اللہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے. حق قبول کرنے کی صلاحیت کو جانتے بوجھتے اگر یہ رد کریں اور استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ صلاحیت ہی واپس لے لے گا. یہ بدترین سزا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ اس کے بعد قرآن حکیم کا 8واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ سورۃ الانعام کا سلسلہ جاری ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہم جمع کر دیتے ان کے ساتھ ہر شے کو جو یہ مانگتے ہیں تقاضے کرتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں. مراد ہے کہ اب یہ ہٹ دھرمی پر ایسے آگے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بندوں کو پیدا کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. شیطان کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں. من الجنۃ والناس قرآن کی آخری آیت ذہن میں رکھیے گا. کیا کرتے ہیں شیطان کی پارٹی کے یہ لوگ؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے ڈالتے ہیں. ملمہ سازی کیا ہے؟ اٹریکٹیو بنا کر باتوں کو دلوں کے اندر ڈالنا ذہنوں کے اندر ڈالنا گمراہ کرنے کی کوشش کرنا وسوسہ اندازی کرنا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پس انہیں چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ کہ جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو بھی چھوٹ دی جو چاہو سو کرو. ابو جہل اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتا تھا؟ ہاں اللہ کی اجازت تھی رضا نہیں تھی اس میں وہ تو برے کام تھے اس کے لیکن اللہ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ حق و باطل کے معاملات میں یہ باتیں تو آئیں گی سامنے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ وہ کرتے رہے برے کام جو وہ کرتے ہیں. مراد ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کل کی جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے وہ یہ شیطان کی طرف سے اور اس کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے جو وسوسے اندازیاں کی جاتی ہیں ان کا شکار ہوتے اور برے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے. اللہ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے اور اللہ آخرت کا یقین اور کل کی پیشی کا یقین اور اس کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. افغیر اللہ ابتغی حکما کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ دینے والا تلاش کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے ہدایت کے لیے تمام پہلو واضح کر رہی ہے وضاحت کے ساتھ. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی کتاب قرآن. فلا تکونن من الممترین تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول ہیں یہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تم شک میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ حق کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور انصاف کی. سچ بولنے والی ذات سب سے بڑھ کر تو اللہ کی سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ ذکر آیا. تو اللہ کی بات تو سچی ثابت ہوئی اور سچی بات اور عدل کی بات اللہ کی طرف سے ثابت ہو گئی. مراد دلائل واضح ہو رہے ہیں حق واضح ہو رہا ہے کھول کھول کر باتوں کو بیان کر دیا گیا. لا مبدل لکلماتہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اس کے فیصلے ہوں کوئی ان کو تبدیل کرنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر اے مخاطب تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یہ ہر ایک سے خطاب ہو رہا ہے. دیکھو اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مانو گے وہ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے اکثریت معیار نہیں ہے. معیار تو ہے کہ اللہ کی وحی کی تعلیم کیا ہے وہ الحق ذات نے جو وحی عطا فرمائی وہ اصل معیار ہے. ورنہ اکثریت کا معاملہ وہ ناشکری کا نافرمانی کا اور معصیت کا ہوا کرتا ہے. یہ اصول بھی سامنے آ رہا ہے. ہاں اکثریت کوئی ایسا مشورے سے فیصلہ کرے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہو تو ایسی اکثریت مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اکثریت کی ہر وہ بات مان لی جائے کہ جو صحیح ہو یا غلط اور چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو وحی کی تعلیم کے خلاف ہو پھر بھی اس کو مانا جائے تو یہ بدترین گمراہی کا معاملہ ہے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں حقیقی علم ان کے پاس کوئی نہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ بے شک آپ
آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہک جاتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جانور تو حلال ہی ہوگا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس میں سے کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تم پر واضح فرما چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا، سوائے اس کے کہ تم لاچار ہو جاؤ۔ ایسا لاچار آدمی کہ حلال ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو جان بچانے کے لیے حرام سے فائدہ اٹھانے کی، استفادے کی اجازت ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم گمراہ کرتے ہیں، من چاہی باتوں کو پھیلا کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کون؟ شیطان کی پیروی کرنے والے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ اللہ اکبر، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف اللہ مجھے اور آپ کو دل میں عطا فرمائے، ہم گناہوں کو اعلانیہ بھی ہوں وہ بھی چھوڑے اور پوشیدہ ان کو بھی چھوڑے۔ یہ مضمون سورہ اعراف میں بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پالیں گے جو وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اب ایک بحث کیا تھی کہ مردار تو حرام ہے نا، مردار تو حرام ہے، پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، اور جو جانور حلال ہو اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، کھاؤ اللہ کا نام لے کر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیطان، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، شیطان نے کیا وسوسہ دل میں ڈالا؟ واہ، جو مردار ہے اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے، اور جو ذبح کیا کس نے کیا؟ تم نے۔ واہ، تم جو ذبح کرو وہ حلال ہے اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے۔ یہ الٹی پٹی شیطان نے پڑھائی۔ یاد رکھیے، عقل کا ایک دائرہ کار ہے، جب اللہ کا واضح حکم سامنے آ جائے تو عقل نیچے، حکم اوپر رہے گا۔ عقل کو استعمال کریں گے اس کی اوقات میں رہ کر، وہ اپنی جگہ مباحث ہیں، لیکن حکم اللہ کا واضح ہو تو پھر عقل نہیں چلے گی، پھر حکم پر عمل ہوگا۔ تو مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا تو چھوڑ دو، اور جس جانور کو اللہ نے کہا اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھاؤ اس کو کھایا جائے۔ شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے، ہمیں سیدھی راہ پر رہنا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بہت توجہ کیجیے گا۔ اگر حلال حرام کے فیصلے لوگ خود کرنا شروع کر دیں، اللہ کے حرام کو حلال کر دیں معاذ اللہ، تو یہ شرکیہ طرز عمل ہے۔ اللہ اکبر، شیطان اس پٹی پر لگاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے حرکتیں کی، خود ساختہ فیصلے کرتے تھے حلال و حرام کے، نہ حلال حرام کا اختیار فیصلے کا اللہ کا ہے اور اس کے اذن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ اب اگر اس اختیار میں کوئی دخل اندازی کرے، چاہے وہ فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی نظام والے ہوں، تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ حلال حرام کے معاملات میں دخل اندازی یہ شرکیہ طرز عمل ہے، یہاں سے معلوم ہوا۔ ایک اور بڑا پیارا مقام، سبحان اللہ، فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، اب وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو کیا یہ شخص اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک شخص کا دل مردہ تھا، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، نور ایمان اس کو مل گیا، نور قرآن اس کو مل گیا، نور ہدایت اس کو مل گیا، دل روشن ہو گیا، اب وہ نیکی پر آ گیا اور اس نور ہدایت کو لے کر وہ معاشرے کے اندر نور پھیلا رہا ہے۔ بھلا یہ اور وہ جو اندھیروں کے اندر ہے، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، برابر ہو سکتے؟ قطعا نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو نور قرآن سے منور فرمائے، اللہ اس روشنی کو ہمیں سارے عالم میں پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی اور اس کے ساتھ معاشرے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے عمل مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ گندے عمل اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جب بندے غافل ہو جائیں اور آخرت کو فراموش کر دیں اور ہدایت کا رد کرنا شروع کر دیں، معاذ اللہ۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ہر قوم کے سرداروں نے آگے بڑھ کر اول پیغمبروں کی مخالفت کی۔ کیوں؟ ان سرداروں کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی پیغمبروں کی عادلانہ نظام کی تعلیم کی وجہ سے، تو یہ اول آگے بڑھ کے مخالفت کرتے، مکاریاں کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی، کوئی آیت آتی ہے تو کہتے کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں اس جیسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ واہ، ان کا یہ تقاضا آ رہا ہے کہ جی ہمیں اللہ چن لے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی طائف کے سردار کو چنا ہوتا، مکے کے کسی سردار کو چنا ہوتا، ہم تب تو مانتے۔ استغفر اللہ، یہ ان کی بھڑکیاں ہیں جو یہ مار رہے تھے۔ اللہ کا تفسرہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجے۔ یہ تمہارا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کس کو رسالت سے سرفراز فرمائے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب اس کے بدلے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر جسے کہتے ہیں نا عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کو چاہتا ہے کہ اللہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ بھینچا ہوا کر دیتا ہے، حرجن بھینچا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ بمشکل ہی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ بھی لوگوں نے بیان کر دیا کہ اوپر جب ہم جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں ہوائی جہاز میں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، چھوڑ دیجئے، وہ ہوگا، ہم اس کی بحث نہیں کر رہے۔ دل میں اگر طلب و تڑپ ہوگی اللہ ہدایت دے گا، اطمینان قلب عطا ہوگا اور نور سے اللہ تعالیٰ منور فرما دے گا دل کو، اور جس میں طلب نہیں، تڑپ نہیں، تکبر ہے، تعصب ہے، ہٹ دھرمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بھیچا ہوا کر دے گا، ہدایت کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں ہو سکے گی۔ اس برے انجام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب یعنی کفر کی ناپاکی اس کا پھر عذاب ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا کارساز ہے یعنی اللہ اس کے صلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ دار السلام جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے یعنی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس میعاد یعنی گھڑی کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، فرمائے گا اللہ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ تم رہو گے مگر یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ جنات سے بڑا فائدہ انسانوں نے اٹھانے کی کوشش کی نا، الٹے سیدھے کام کرواتے۔ مشرکین بھی جنات پر اعتقاد رکھتے تھے، آج بھی اس عہد میں جنات کے بارے میں انسانوں کے کچھ تصورات ہیں، تو جنات نے بڑا بیوقوف بھی لوگوں کو بنایا۔ کسی اور موقع پر وضاحت مزید آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ، پیغمبر کی بات کو رد کیا، جنات کے پیچھے پڑے، غلط عقائد اور عقیدے تم نے رکھے، ٹھکانہ جہنم کی آگ، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جسے اللہ بچانا چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔
یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جنات و انسان کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے تھے، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے اور وضاحت فرماتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے، اس کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا شہیدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اس دن تو مانیں گے، انسانوں میں بھی رسول آئے، جنات میں بھی آئے، جنات پہلے پیدا کیے گئے، انسان زمین پر بعد میں آئے۔ جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انسانوں کے ہی رسول جنات کے لیے بھی رسول تھے، یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ بہرحال سب کہیں گے ہاں، لیکن قالوا شہیدنا علی انفسنا کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے۔ خلاف گواہی، ہاں آئے تو تھے رسول، سمجھایا تو تھا انہوں نے، لیکن دنیا میں کیا ہوا، نافرمانوں نے رد کیا تھا بات کو۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ کل مانیں گے لیکن کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ بے خبری میں عذاب نہیں آیا، کتابیں اللہ نے بھیجی، رسولوں کو بھیجا، اتمام حجت کا معاملہ ہوا، پھر قومیں اڑی رہیں، پھر اللہ کا عذاب آیا، بے خبری میں نہیں آیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مجرمین سب برابر تو نہیں ہوتے نا، ان کے بھی مختلف کیٹیگریز اور عذابوں کی کیفیات ہوں گی۔ اللہ عذاب کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے آگے فرمایا گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی بے نیاز ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، مراد ہلاک کر دے، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جان نشین کر دے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے۔ تم کسی کی اولاد، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تم نافرمانی کرو تو اللہ بے نیاز ہے، تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، قیامت برحق ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے اور آج مہلت تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ملاقات آپ سے کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ الانعام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 135 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو تم اپنی جگہ، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم نے جو مخالفت کرنی کرو، میں حق پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہی رہوں گا۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے یعنی کل کی کامیابی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ مشرکین کے شرکیہ طرز عمل کا بیان۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں اس میں سے ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بس انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کو۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی بتوں کی نظر کچھ کر دیا، کچھ اللہ کے لیے بھی کہا کہ اللہ کے لیے، اور کچھ بتوں کے لیے اپنے نظر کرنے کی بات کرتے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ بت تو نہیں کھاتے تھے نا، وہ جو ان کے مجاور ہوتے تھے، جو ان کے مذہبی ٹھیکیدار تھے یعنی مشرکین کے، ان کی جیبوں میں جایا کرتا تھا۔ اچھا اللہ والا حصہ وہ تو مخلوق پر خرچ ہوتا، تو کبھی کوئی فصل میں کمی کا معاملہ یا تجارت میں کمی کا معاملہ ہو گیا تو اللہ والا حصہ کم ہو جائے تو ہو جائے، وہ بتوں والا حصہ کم نہیں ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ ان کے جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے مشرکین کے، ان کی جیبوں میں جاتا تھا۔ مذہب کے نام پر یہ بدترین استحصال ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، یہ مشرکین کے تعلق سے کلام ہوا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا
تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان پر ان کا دین جو ہے وہ مشتبہ کر دیں۔ استغفر اللہ۔ اولاد کا قتل بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ماضی کی مشرک اقوام میں موجود رہا، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہو رہا ہے، اور یہ گندگی کا معاملہ آج بھی کچھ اقوام کے کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے، اور قتل کر دیا جاتا ہے، اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو، اور بھیڑ چڑھایا جاتا ہے۔ کس قدر جہالت لگتی ہے، مگر آج کے دور میں بھی کچھ آپ کو کبھی کبھی یہ واقعات سننے کو ملیں گے۔ بہرحال یہ مشرکین کا بیان ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ وَفَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ جانیں ان کا جھوٹ جانیں۔ پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو چلنے دے گا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس سے کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق، یعنی ہم جس کو کہیں گے وہ کھائے گا، جس کو روکیں گے وہ نہیں کھائے گا، جس کے لیے چاہیں گے حلال کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے حرام کر دیں گے۔ یہ مشرکین کے غلط رویے اور عقائد کا بیان، اور یہ حلال حرام کے خود ساختہ جو فیصلے کرتے اس کا ذکر۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام کر رکھی ہے، اور کچھ مویشی ہیں کہ ان پر مراد ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ تو جھوٹ گھڑنا ہے اللہ تعالیٰ پر، خود ساختہ بات۔ یہ جانور ہم نے بتوں کے لیے مخصوص کر دیا، اب ان پہ سواری نہیں کریں گے، یہ فلاں جانور ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ من چاہے فیصلے کر رہے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم جلد انہیں اس کی سزا دیں گے جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، یہ عورتوں کی ڈسکرمنیشن کی بات آ گئی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ جو کسی جانور کے پیٹ میں ہے وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ زندہ نکلے تو مرد کھائیں گے اس کے گوشت میں سے، مردہ نکلے تو سب کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی، من چاہے فیصلے کر رہے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جلد انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا بہت علم رکھنے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا وہ حرام ٹھہرا لیا جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ بغیر علم یعنی بغیر علم کے، نادانی سے انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اور حرام ٹھہرایا اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ بس توجہ یہ کرنی ہے، یہ تو مشرکوں کی غلط حرکتیں تھیں، لیکن یہ حلال حرام کے جو خود ساختہ فیصلے کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ یہ تو اختیار اللہ کا ہے، تم یہ فیصلے کرنے والے کون؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے شریعت نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، شریعت نے جو حرام بتایا وہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننا ہے، اپنی من چاہی باتوں کو نہیں ماننا، میری مرضی چلے گی، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ تصور درست ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ ہے جس نے باغات بنائے ایسے کہ جنہیں چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو انگور جیسے اس کی بیلیں ہوتی ہیں ان کو چڑھایا جاتا ہے نا، وہ چھتریوں کی شکل ہوتی ہے جنہیں چڑھایا جاتا ہے۔ وغیر معروشات، اور ایسی بھی کہ جن کو چھتریوں پر چڑھایا نہیں جاتا، وہ تناور درخت ہوا کرتے ہیں۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف قسم کے ہیں، اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی، ذکر پہلے بھی آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آم کا ذکر نہیں ہے، ارے بھائی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جس چیز سے لوگ واقف تھے قرآن نے اس کا ذکر کیا، باقی سب کچھ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، چاہے وہ آم ہو یا کوئی اور پھل ہو۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب وہ پھل لائے تو اس کا پھل کھاؤ اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ فصل پہ عشر دینا ہوتا ہے، توجہ دلا رہا ہوں، زکوٰۃ ہم کیش اور کیش ایکویلنٹس پہ دیتے ہیں، فصل پر عشر دینا ہوتا ہے، اور اگر وہ سال میں 2 مرتبہ فصل آئے گی تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ ولا تسرفوا، اور بیجا
اور اسراف نہ کرو. مراد ہے کہ کھانے پینے میں بھی بیجا اسراف کا معاملہ نہ ہو, اور خرچ کرنے کا معاملہ, نفل کی بات ہو رہی, ہاں فرض تو ادا کرنا ہی, زکوٰۃ تو دینی, عشر تو دینا ہی ہے, لیکن کبھی کبھی آدمی اس قدر ماشاءاللہ جذبے میں آگے چلا جاتا ہے کہ اگلے دن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے, تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. ولا تسرفوا, اور اسراف نہ کرو, زیادتی نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا, اور چوپایوں میں سے اللہ نے پیدا کیے بار بردار بڑے بڑے جانور جن کے اوپر ہم اپنا سامان بھی لوڈ کر لیتے ہیں, اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے مراد جانور, بکری وغیرہ. کلوا مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. حرام کی طرف اگر کوئی جاتا ہے, شرک کے طرز عمل کی طرف کوئی جاتا ہے, تو وہ شیطان کی پیروی ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب وہ جو جانوروں کے بارے میں تھا نا کہ پیٹ میں جو ہے وہ مردوں کے لیے, اور اگر مردہ ہے تو مرد عورت دونوں, تو اللہ پوچھ رہا ہے بھائی اللہ نے کہاں اس بات کو حرام قرار دیا, اس کے تعلق سے ایک نقطہ آ رہا ہے. ثمانیت ازواج, 8 جوڑے, یعنی 4 کے کل 8 جانوروں کا بیان, نر اور مادہ, میل فیمیل. من الدأن اثنین ومن المعز اثنین, 2 بھیڑ سے ہیں اور 2 بکری سے, نر اور مادہ. قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, اے نبی علیہ السلام پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نر یعنی میل حرام کیے, یا دونوں مادہ یعنی فیمیل کو حرام کیا, یا وہ دونوں جو مادہ یعنی فیمیل کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے, کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے, بتاؤ تو صحیح. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور 2 گائے اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے پیدا کیے, میل فیمیل. قل آذکرین حرم ام الانثیین, آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے یا ام الانثیین, یا دونوں مادہ کو حرام کیا. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے, کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے, کیوں خود ساختہ فیصلے کر رہے ہو, کچھ بھی تو ایسا حرام اللہ نے نہیں کیا. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, جھوٹ اس اللہ کی طرف معاذ اللہ منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر علم جو ہے وہ گمراہ کرے, جہالت کا مظاہرہ کرے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. یہ تم کیوں خود ساختہ حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہو, اس پر اللہ کی طرف سے سرزنش کی جا رہی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا. 4 باتوں کی حرمت پہلے بھی ہم پڑھ چکے, پھر سے وہ ذکر آ رہا ہے. قل لا اجید فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں سے کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا میں, الا سوائے اس کے, ان یکون میتتن, الا یہ کہ وہ مردار ہو, او دمم مسفوحا, یا بہتا ہوا خون. یہ اس مقام پر بہتا ہوا کا لفظ آیا, وہ حلال جانور جس کو ذبح کریں جو خون بہتا ہے وہ بھی حرام ہے. او دمم مسفوحا, یا بہتا ہوا خون. او لحم خنزیر, یا سور کا گوشت. فإنہ رجس, پس وہ تو ہے ہی ناپاک, پورے کا پورا سور وہ ناپاک. او فسقا, یا وہ گناہ کا ناجائز ذبیحہ. اہل لغیر اللہ بہ, جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, کسی اور کا قرب مطلوب اس میں ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم, پس جو لاچار ہو جائے, نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو, تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ تفسیرات سورۃ المائدہ میں اور البقرہ میں بھی آ چکی ہیں. اب یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی, ان کا ذکر حرام کیا جانا یہاں بیان ہو رہا ہے, اور اس کا ذکر البقرہ میں بھی اشارتاً آیا تھا. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر, اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دی ہر ناخن والا جانور, یعنی وہ جانور جن کے یہ پیر کے پنجے جو پھٹے ہوئے ہوں, اونٹ ہے یا شتر مرغ وغیرہ, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر اللہ نے حرام کی تھیں. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اور ہم نے گائے بکریوں میں سے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ, سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو تو اس کی گنجائش.
ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال چیزیں ان کو روک دی گئی، ان کو حرام کر دی گئی، یہ سزا تھی اللہ کی ان کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر اے نبی علیہ السلام وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی وسعت والا، رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس اللہ کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ جو رجوع کر لے اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا، اور جو ہٹ دھرمی پر اڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی مجرمین کی قوم کے لیے تیار۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، مشرک جلد کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کوئی شے حرام ٹھہراتے۔ یہ ہے لوگوں کے بہانے، معاذ اللہ، کہ جرائم کے لیے کہتے ہیں اللہ کی مشیت کا معاملہ۔ وہ بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ اب اگر اللہ ہی کی مشیت کے سارے معاملات ہیں تو پھر کماتے کیوں ہو؟ اللہ چاہے گا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا، اللہ چاہے گا تو تمہیں موت نہیں آئے گی، بیماری میں علاج کیوں کرواتے ہو؟ نہیں، جب بھاگنا ہوتا ہے نا، جب فرار اختیار کرنا ہوتا ہے تو بندے یہ بہانے بنا رہے ہوتے۔ اللہ ایسی بہانے بازی کی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، حقیقت کا کوئی علم اور کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کی حجت پوری یعنی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں، کیونکہ زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ کہاں ہے؟ کوئی گواہی ان کے پاس نہیں ہو سکتی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اے مخاطب، اے سننے والے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، مراد جھوٹے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ۔ اگلے رکوع کی جو آیات آ رہی ہیں، بڑا پیارا مقام قرآن کا، اہم معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ پہلے بھی ذکر آیا ہے البقرہ میں، النساء میں، یہاں بھی کچھ وضاحت ہے اور زیادہ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے 30 اور 34 رکوع کا 15ویں پارے میں مطالعہ کریں گے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے۔ ایک تو تم نے خود ساختہ بات اختیار کر لی، آؤ اب ہم تمہیں بتائیں رب نے کیا حرام کیا اور رب نے کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق اللہ کا بیان بھی، حقوق العباد کا بیان بھی، ماں باپ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جس جان کا آنا اللہ نے طے کیا وہ آئے گی، اور جو آئے گا وہ اپنا رزق اللہ کے ہاں سے طے کرا کر آئے گا، تم نہیں، رازق اللہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ان میں جو کھلی ہوں اور جو پوشیدہ ہوں۔ ایک تو پبلکلی گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہو، اور کچھ تنہائی میں گناہ کے کام ہوتے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں نامحرم سے ہو رہی ہیں اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ نہ کھلی بے حیائی جو پوشیدہ ہے اس کے قریب جاؤ، نہ جو ظاہر ہے اس کے قریب جاؤ۔ اللہ بے حیائی کے ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ، جہاں شریعت نے کسی کو قتل کرنے کی اجازت یا حکم دیا، جیسے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جانا، ادروائز انسانی جان محترم ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بات اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے پر جو بہت بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ باتیں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، ناپ تول کی کمی پر وہ قوم تباہ کی گئی تھی۔ ناپ تول کو صحیح کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنی کہ اس کی وسعت ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف اور عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء، سورہ مائدہ میں، کسی کی دشمنی یا کسی کی محبت عدل کی بات کہنے اور کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو۔ حقوق اللہ بھی آ رہے، حقوق العباد بھی آ رہے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بہت قیمتی ہدایات ہیں۔ تورات میں بھی 10 کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں وہی ان کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بہت قیمتی معاشرتی ہدایات، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات قدر تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 15ویں پارے میں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذی احسن، کہ جس نے عمدگی کے ساتھ عمل کا رویہ اختیار کیا، نیک کام کیا، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل کے لیے، ہدایت کے لیے اصول اور بنیادی رہنمائی سب تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا۔ وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ تورات کی تعلیمات اب ان کی اصل تعلیم ہمارے سامنے قرآن میں آ رہی ہے، تورات میں تو تبدیلی کر دی گئی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ برکت والی کتاب کس لیے دی گئی؟ فَاتَّبِعُوهُ، تاکہ اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ روزے کا مقصد بھی تقوی، اور قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، ہم سیکھ رہے، اللہ ہم اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے اور مشرکین عرب کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ ام تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب اتاری گئی، یعنی یہود و نصارہ، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، یا تم یہ کہیں کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتار دی جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ لو، اب اللہ نے قرآن دے دیا، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو منہ موڑتے ہماری آیات سے برے عذاب کے ذریعے، اس کے بدلے کہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ ان مشرکین کو بتا دیا گیا، لو اب آخری کلام آ گیا، ہدایت کا سامان آ گیا، اب تو مانو ورنہ پھر تمہارے لیے اللہ کا برا عذاب تیار ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا وہ انتظار کر رہے بس اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب اپنا فیصلہ لے آئے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی اس نے نہیں کمائی تھی۔ قیامت سے قبل بھی نشانی ہے، وہ برپا ہو جائیں تو پھر مہلت عمل، یعنی قیامت برپا ہو جائے تو مہلت عمل ختم، اور کسی قوم کے لیے عذاب سے پہلے کا معاملہ۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی فرما دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یعنی جنہوں نے دین میں حصے بکھرے کر دیے، اوہام پرستی کا شکار، نئی نئی باتوں کو شامل کر دیا، کھیل تماشا دین کو بنا لیا، خود ساختہ حلال حرام کے فیصلے کر لیے، اب ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے، اور اللہ ان کو قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے. ناظرین آج آپ کو ماشاءاللہ اندازہ ہوا ہوگا، خاصا ہم نے اللہ کی توفیق سے بیان کا سلسلہ کور کیا ہے. ایک پارے سے کچھ کم و بیش کم و زائد ہم نے اللہ کی توفیق سے تقریباً ایک پارہ اس سے کچھ اوپر ہم نے آج اللہ کی توفیق سے کور کیا. حاصل کلام کے مکی صورتوں میں وضاحت پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کم ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، اپنے پیارے کلام سے مزید محبت نصیب فرما. اے اللہ، اس کو سیکھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت دے. اے اللہ، کل عالم کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما. اے اللہ، ہماری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ، روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کو مبارک ساتھ نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.